باب الحلق والجلوس فی المسجد۔ حلق حلقتن کی جمع، اس کے معنی گول کر کے بیٹھنا، حلقہ بندی ہو کر کے بیٹھنا۔ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، کم آدمی ہے تو حلقہ بندی ہو کر بیٹھے، اندر خالی رکھ کر کے گول ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں اس طرح گول ہو کر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں۔ کم آدمی ہوتا ہے تو گول ہو کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ آدمی ہو تو مل مل کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ویسا ہی بیٹھنا، ضرورت پڑے تو انسان تو بیٹھے گا ہی، لیکن بغیر ضرورت کے خام خواہ کے مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اعتکاف کے نیت میں بیٹھے کوئی حرج نہیں، تلاوت کے لیے بیٹھے کوئی حرج نہیں، خام خواہ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، یعنی ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ترى فی صلاۃ اللیل، فرمایا کہ آپ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا دو رکعت کر کے پڑھے تاکہ آرام ہو، ایک شفا کر کے۔ جب تم میں سے کسی کو صبح کا اندیشہ ہو کہ ٹائم ہو رہا ہے صبح کا، تو کیا کرے؟ ایک رکعت آخر میں 2 رکعت کے ساتھ اور ایک رکعت ملا کر کے وتر 3 رکعت پڑھے۔ باقی وتر کے نماز کے بارے میں وہ الگ ہے۔ فَأَوْتَرْتَ لَهُ مَا صَلَّى، آخر میں جو رات کو جو نماز پڑھ لی ان تمام نماز کو اس کے ذریعے سے تم وتر کر لو، بے جوڑ کر لو، اس لیے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ تم اپنے نماز کے جو آخری جو نماز ہے رات کے اس کو وتر بنا لو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال کیف صلاۃ اللیل، انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی رات کی نماز کیسا ہے؟ تو اس سے پہلے وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی، وہی بات فرمایا۔ اس کے بعد یہ روایت ہے یہ عبداللہ ابن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ ابو مرہ جو عقیل ابن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے بیان کیا ابو واقد اللیثی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لہذا جلوس ثابت ہو گیا۔ فاقبل نفر ثلاثۃ، چنانچہ 3 آدمی آئے، 2 آدمی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک آدمی چلا گیا۔ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ 2 آدمی، ایک آدمی تو سامنے آ گیا، ایک آدمی پیچھے بیٹھ گیا، ایک آدمی بھاگ گیا۔ وذهب واحد، ایک آدمی چلا گیا۔ فاما احدهما، ایک آدمی کہتے ہیں کہ حلقہ کے اندر اس کو جگہ ملی تو بیٹھ گیا، یہی حلقہ آ گیا، ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ دوسرا آدمی فجلس خلفهم، دوسرا آدمی پیچھے بیٹھ گیا، بیٹھنا بھی ثابت ہو گیا۔ تیسرا آدمی فادبر ذاہبا، چلا گیا۔ فلما فرغ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت سے فارغ ہو گئے، فرمایا میں 3 آدمی کی حالت نہ بتاؤں؟ پہلے آدمی وہ تو اللہ کے یہاں پناہ مانگا تو اللہ نے اس کو پناہ دے دیا، یعنی وہ اندر جانا چاہا، اللہ کے رحمت کے اندر گھسنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنے مہربانی میں، اپنے رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرا آدمی جب پیچھے بیٹھ گیا وہ شرمیلا تھا، ذرا شرم کی وجہ سے سامنے نہیں گیا، پیچھے ہی بیٹھ گیا، تو وہ شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کیا، یعنی اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ تیسرا آدمی وہ اعراض کیا، منہ پھیر لیا، فاعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا، یعنی اس کو اپنی رحمت کے اندر نہیں رکھا۔ معلوم ہوا کہ اچھی بات ہو تو وہاں بیٹھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اس سے منہ پھیر کر چلا جانا نہیں چاہیے۔